السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور ہم اسی سلسلہ تکلم کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور ادب نامہ اس کا عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت ہم مختلف موضوعات پر، چھوٹے چھوٹے موضوعات پر ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ان ہلکی پھلکی باتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو فورم ہے ہمارا مکالمے کا، یہ متقاضی ہے کہ ہم ہلکی پھلکی باتیں کریں اور ادب کے یقیناً کسی نہ کسی چھپتے ہوئے موضوع پر ہم اپنی یہ گفتگو کریں۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے، وہ ہے غیبت، چائے اور سگریٹ۔ جی ہاں، غیبت، چائے اور سگریٹ جو ہے یہ ایک عمومی رویہ ہے جو ہمارے ہاں ادب میں بالخصوص دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم سب لکھنے والے بہت زیادہ خیالوں میں مگن رہتے ہیں، بہت زیادہ خوابوں میں مگن رہتے ہیں، اور ہم اکثر اوقات اپنی تمام الجھنوں کا حل فوری طور پر بھی چاہتے ہیں اور آسانی کے ساتھ بھی چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ادب میں چائے کی پیالی پر طوفان اٹھانے کا جو ایک محاورہ ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی چائے کی پیالی کے ساتھ غیبت ایک ایسا موضوع ہے جس سے ظاہر ہے کہ مذہبی طور پر تو وہ ناقابل قبول ہے اور اس کی بہت سخت اس کے بارے میں کلمات بھی ہیں احادیث میں بھی، اور یقیناً کلام پاک میں بھی ہوں گی اسی حوالے سے کہ غیبت نہ کریں۔ خاص طور پر احادیث میں تو بہت واضح طور پر ہے کہ اگر تم نے غیبت کی تو سمجھو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اب غیبت کیا ہے، کس طرح ہے، اس کی مذہبی توجیہات پر تو ہم ظاہر بات کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک متبرک اور یقیناً ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں لائٹر موڈ میں جو ادب ہے اور ادب کے اندر جو ایک دلچسپیاں ہوتی ہیں، تمام حال احوال جان لینے کا، پورے شہر کا یا اپنے مطلوبہ اشخاص کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح کی گزر بسر کر رہے ہیں، انہوں نے کیا لکھا، ان کے ساتھ زندگی میں کیا معاملات ہیں، تو یہ چیزیں سب جو ہیں وہ جو لوگ فراہم کرتے ہیں وہ یقیناً ایک سطح پر ایک غیبت کے زمرے میں ضرور آتے ہیں، لیکن یہ غیبتیں ہوتی بہت دلچسپ ہیں اور اس میں سبھی کی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ غیبتیں بھی بہت قدیم اس کی روایت ہے۔ جون بھائی، ہمارے جون ایلیا بتایا کرتے تھے کہ ریڈیو پاکستان کی جو کینٹین ہے، اور یہ کینٹین بہت ہی تاریخی کینٹین ہے کیونکہ اس میں کراچی بھر کے بلکہ پاکستان بھر کے اہم فنکار بھی آتے تھے اور شعراء اور ادیب بھی آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے، اور علم و ادب کے معاملات پر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ یقیناً ہم سب نے تو مس کیا اسے کیونکہ ہم نے جس زمانے میں جانا شروع کیا ریڈیو پاکستان بزم طلبہ کے حوالے سے، تو یہ ساری محفلیں اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھیں اور کینٹین ضرور موجود تھی، تو اسی کینٹین میں ہم بھی بیٹھے گھنٹوں، بحث و مباحثے بھی ہوئے، شعر و شاعری بھی ہوئی۔ تو بھائی جون یہ کہتے تھے کہ اتنا غیبت کا ایک ماحول تھا اس کینٹین میں کہ اگر 12 لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ بیٹھے ہیں ایک سرکل بنا کے، تو چائے کے ساتھ جو ہے وہ غیبت جو ہے، اور سگریٹ تو لازمی تھی، تو وہ سگریٹ بھی چل رہی ہے، چائے بھی چل رہی ہے، بار بار چل رہی ہے، اور غیبتیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو جب 12-15 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سب غیبتیں کرتے تھے جو اس دائرے کے باہر کے لوگ تھے، جو آج کے روز آ نہیں سکے ہوں گے، یا وہ شہر سے باہر کہیں موجود ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں،
تو وہ بڑے مزے کی جو ہے غیبتیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں اور بہت سخت بھی ہوتی تھیں. تو بھائی جان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ ہوتا تھا تو اس کے بعد اگر 15 لوگ بیٹھے ہیں تو 14 لوگ رہ گئے، اگر ایک چلا گیا تو پھر وہ غیبتوں کا رخ اس کی جانب، یعنی توپوں کا رخ اس کی جانب مڑ جاتا تھا. اور اس کے بارے میں معاف کیجیے گا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو سب مل جل کر، جسے ہم غیبت ہی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوصاف حمیدہ پر گفتگو شروع ہو جاتی تھی، اور وہ اس وقت تک جاری رہتی تھی کم و بیش جب تک کہ وہاں سے مزید کوئی آدمی ایک اٹھ کر نہ چلا جائے. اور جو ہی کوئی مزید ایک آدمی اٹھ کر جاتا تھا اس سرکل میں سے، اس دائرے میں سے، تو توپوں کا رخ اور گفتگو کا رخ اور غیبت کا رخ اس کی جانب ہو جاتا تھا. اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ چلتا رہتا تھا، لوگ جاتے رہتے تھے، ہر چند کے وہ جانتے تھے کہ ہم اڑ جائیں گے تو ہمارے خلاف توپوں کے دہانے جو ہیں وہ ہماری طرف ہو جائیں گے، گفتگو اور غیبت ہمارے لیے ہوگی. لیکن اب ظاہر زندگی ہے، کام بھی ضروری ہے، تو وہ چلے جاتے تھے. اور یہ تو جان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اب کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی صورت حال ہو، میں تو نہیں اٹھتا تھا وہاں سے، چاہے بیٹھے بیٹھے میرا بدن جو ہے وہ ساکت ہو جائے. اور وہ ایک جملہ خاص انہوں نے وہ کہتے تھے، وہ تو خیر یہاں موقع نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ بیٹھے بیٹھے ان کی رانیں سن ہو جائیں، ان کا کچھ ہو جائے، تو وہ اٹھتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی میں اٹھوں گا تو غیبتوں کا رخ جو ہے اور توپوں کا رخ جو ہے میری جانب ہو جائے گا. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ آخر تک بیٹھتے تھے، اور شاید وہ آخری آدمی ہوتے تھے جو اس سارے سرکل کے بعد کہیں اٹھ کر اپنے گھر یا کہیں اور جانا ہے تو اس طرف جاتے تھے. اب اس میں ایک ہمارے اور دوست ہیں جو زمانے میں تو بزم طلبہ کے بہت زیادہ ایک طرح سے نگران اعلیٰ سمجھ لیجئے، طلبہ جتنے بھی آتے تھے ان کے کانٹریکٹ سائن کرانا اور بک کرنا، اور مختلف پروگراموں میں دو ہی عزیر احمد مدنی، یعقوب غزنوی اور خالد عمران بطر، یہ 3 لوگ تھے اس زمانے میں. یہ جو پروڈیوسر کے سمجھ لیں کہ تینوں رائٹ ہینڈ کے طور پر تھے. یعقوب غزنوی ظاہر ہے کہ زیادہ پرانے تھے غالباً. تو وہ ایک اور بات کہتے تھے اسی سلسلے میں غیبت کے حوالے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بالکل صحیح ہے واقعہ جو جون صاحب بتاتے ہیں، ہم نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا. اور اب اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور غیبتوں اور توپوں کا رخ ان کی جانب ہو رہا ہے، جو جا رہے ہیں آخر میں سب چلے گئے. تو ایک اور دلچسپ بات انہوں نے کہی، کیونکہ وہ طنز مزاح کی بھی آدمی ہے، ان کی کتاب بھی آئی ہے. تو وہ ایک اور بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے جب سب چلے جاتے تھے تو جو کرسیاں ہوتی تھیں اس سرکل کی، تو وہ پھر اپنی توپوں کا رخ ان سب کی جانب کر دیتی تھی جو لوگ وہاں سے جا چکے ہوتے تھے، اور اب کرسیاں غیبت کر رہی ہوتی تھیں، وہ خالی کرسیاں. تو یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے. تو غیبت جو ہے وہ ایک بہت مزے کی بات ہے، اور بہت معصوم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چائے کی پیالی اور غیبت، ایک بہت ہی ہمارے سینئر آدمی ہیں جو بہت ہی ایک مشہور رسالے کے ایک تاریخی ان کا کردار ہے رسالے کے حوالے سے، وہ بھی اکثر بہت لطف لینے کے لیے یا مذاقاً ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اب ان کا فون آیا اگر تو اور حال احوال کیا ہے. ان کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، بھائی چلے آؤ، بہت دن ہو گئے ہیں، کچھ غیبتیں بھی کرنی ہیں، کب تک پیٹ میں چھپا کے رکھیں، تو تم آؤ تو چائے ہم پیش کریں گے، غیبت مل جل کے کریں گے، اور سگریٹ تم اپنی پی لیں. تو یہ بھی بات ہے. تو غیبتیں پورے ادبی دنیا میں موجود ہیں، اور ادبی دنیا میں لطیفے بھی بہت بنائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ خاص طور پر جگت بازیاں اور لطیفے یہ پنجاب میں بھی بہت مقبول ہیں، اور فیصل آباد خاص طور پر جگت بازیوں کے لیے مشہور ہے، اور اس کا گواہ میں بھی ہوں، کیونکہ ہم کبھی جاتے ہیں پنجاب تو ہم تو خیر سب طرف ہی دیکھتے ہیں، لیکن فیصل آباد کا کیا کہنے. تو وہ تو ساری رات جو ہے جگت بازیاں چلتی ہیں اور لطیفے اور باتیں. تو دل پر مت لیں، یہ جگت بازیاں اور یہ لطیفے اور یہ غیبتیں یہ سب جو ہیں وہ ادب کا ایک حصہ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غیبتوں میں یہ احتیاط کیجیے کہ کسی پر شخصی حملے مت کریں، کسی کی کردار کشی مت کریں. غیبتوں کو معذرت، آج میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے،
تو غیبتوں کو بہت ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، لائٹر موڈ میں ہونا چاہیے، اور لطیفے بھی جو ہیں وہ بھی لائٹر موڈ میں ہونے چاہیے، اور کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے آپ کے لطیفے، آپ کے فقرے، آپ کی غیبتیں. اور غیبتیں جو ہیں وہ آپ کریں، ٹھیک ہے، غیبتیں جو ہیں کو حالات عذرا کی عکاسی بھی کرتی ہیں، ظاہر ہے، تو آپ وہ ضرور کریں، لیکن خیالداری سے کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور معاملات کو جو ہے خوش اسلوبی اور خوش کن انداز میں ہی چلائیں. یہی دعا ہے کہ ادب کی دنیا جو ہے وہ ظاہر اسٹوڈیو دنیا نہیں ہے، خشک دنیا نہیں ہے، اس میں لطف بھی ہے، اس میں کیف بھی ہے، اس میں مزے بھی ہیں، تو وہ سب ہونا چاہیے، لیکن خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں. اس کا بہت خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی آرا سے نوازتے رہیں. خالد معین کو اجازت دیں، اور جاتے جاتے شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.